سیدہ ملکہ عرب اور ملکۃ التجار حضرت محسنہ کائنات، جن کے گھر سے دین کا نور ملا اور جن کے در سے دین کا نور نکلا، اور وہ بی جس نے سب سے پہلے حضور کے امتی ہونے کا شرف حاصل کیا، وہ بی جس نے سب سے پہلے حضور کے پہلو میں نماز ادا کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی، وہ بی جب سارا مکہ میرے نبی کا دشمن تھا تو دل بہلا کے میرے محبوب کو راضی کرنے والی بی تھی، اور وہ رفیقہ حیات، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا دور جاہلیت میں بھی طاہرہ لقب مشہور تھا، طاہرہ کے نام سے معروف تھی کہ پاکیزہ عورت، اعلیٰ کردار کی عورت، اور پھر قبیلہ قریش میں وہ اعزاز تجارت کے حوالے سے جو حاصل تھا، سارے عرب کے قافلے تجارت والے ایک طرف اور سارے قافلے والوں اور سارے عرب کے تاجروں سے بڑھ کر جس کا سامان اور قافلہ ہوتا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات ہیں کہ آپ نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں حضور کی زوجیت میں آئیں، اور اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام کی عمر پاک 25 سال تھی، اور وجہ نکاح اور نکاح کی وجہ تسمیہ کیا بنی؟ پہلے 2 شوہر آپ کے فوت ہو چکے تھے، بیوگی کے عالم میں آپ رنجیدہ اور دل شکستہ رہتی تھی، مال اللہ نے بڑا عطا کیا ہے لیکن اب نکاح کی خواہش نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب کیا تھا، ایک وجہ آپ کا خواب ہوا اور ایک وجہ جس قافلے کا قافلہ رواں اور سردار بنا کر حضور کو بھیجا، یہ 2 وجوہات آپ کے نکاح کی بنی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو یہ خواب آیا کہ آسمان کا جو سورج ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں اتر آیا ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے، اور آپ اس خواب کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوئیں اور معبر سے پوچھا، اور آپ کا چاچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، وہ سابقہ کتب کا عالم تھا اور وہ بڑا متقی پرہیزگار تھا، اس سے پوچھا بھائی بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کا اتنا بڑا سورج جو ہے میرے گھر میں اتر آیا، میرے دامن میں آ گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ خدیجہ پریشان ہونے کی بات نہیں، تیرے نکاح اور تیرے ساتھ اب اس ہستی کا تعلق ہوگا جو ساری کائنات کا مالک و مختار بن کے آیا ہے، اور جو نبی آخر الزماں بن کے آیا ہے، باقاعدہ نام بھی بتا دیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ آپ کے دل میں میلان نکاح پیدا ہوا، اور دوسرا یہ کہ آپ قافلہ بھیجا کرتی تھیں اور کوئی امانت دار نوجوان اس کے تلاش میں رہتی تھی کہ اس کو میں امیر قافلہ بنا کے بھیجوں تاکہ اچھا منافع کما کے لے کے آئے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضور علیہ السلام کا شہرہ پہلے ہی سنا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی پھوپھو جان عاتکہ بنت عبد المطلب، ان سے مشورہ کیا ابو طالب سرکار کے چچا جان نے کہ اب حضور کی عمر مبارک اس قدر ہو گئی ہے کہ آپ کو کسی کاروبار پہ لگایا جائے۔ تو اس وقت عرب قافلے میں جایا کرتے تھے، یا یمن میں یا شام میں۔ اب یہ قافلہ تیار تھا اور بہت زیادہ سامان تھا، اور حضرت عاتکہ حضور کی پھوپھو جان نے پیغام بھیجا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ آج کے اس قافلے کے امیر کارواں حضور کی ذات والا شان ہو۔
اور جب آقا علیہ السلام سے بات ہوئی تو کہا ٹھیک ہے میں قافلے کے ساتھ جاتا ہوں۔ اور حضرت خدیجہ نے یہ بھی کہا کہ اگر منافع آیا تو میں دگنا آپ کو منافع دوں گی، اگر منافع زیادہ آیا تو زیادہ منافع اور زیادہ پیسے آپ کو عطا کیے جائیں گے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ قصہ مختصر سیرت کی تمام کتب میں وجہ نکاح حضرت سیدہ کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو کہا میسرہ دیکھنا ان کا بیٹھنا کیسا ہے، بس دھیان رکھنا ان کا اٹھنا کیسا ہے، یہ کھاتے کیسے ہیں اور پیتے کیسے ہیں اور ان کا انداز کاروبار کیسا ہے۔ میسرہ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ میں نے جو اوصاف سنے ہیں کیا ان میں یہ کما حق ہو صدق آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو میسرہ کہتا ہے کہ میں جب ملک شام کی طرف ہم بصرہ کے قریب پہنچتے ہیں تو راستے میں پڑاؤ ڈالا اور ایک درخت تھا اور اس کے اوپر شاخیں تر نہیں تھیں، پھل نہیں تھا، بڑا درخت تھا اور اس کے قریب ایک راہب کا عبادت خانہ تھا، عیسائیوں کے راہب کا، اور اس کا نام نستورہ تھا اور یہ وہ عبادت خانہ تھا۔ نستورہ کا جو راہب تھا بحیرہ راہب اس کو کہتے ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے اسی مقام پہ جب آقا علیہ السلام اپنے چچا عبد المطلب ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے تو بحیرہ راہب نے اسی وقت دیکھ کے بتا دیا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں نبی بننے والا ہے، اور اسی کا جانشین نستورہ تھا اور اس کو بتا کے گیا تھا کہ یہاں پہ ہی رہنا، اس نبی کا انتظار کرنا۔ اور نستورہ نے جب دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے اور اس نے سابقہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں لیٹ سکتا، اور پھر کمال یہ تھا کہ جیسے ہی حضور نے اس درخت کو شرف عطا کیا اس کی شاخیں ہری ہو گئیں اور اس پہ پھل آنا شروع ہو گیا۔ تو نستورہ دوڑا آیا اور دوڑ کے آگے پوچھنے لگا آپ ایک مہربانی کریں، اپنی قمیص اتاریں، اپنے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب قمیض مبارک اتاری تو مہر نبوت کو دیکھا اور چوما، کبھی ہاتھ چومتا ہے کبھی پاؤں چومتا ہے۔ تو میسرہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا میسرہ تمہیں پتہ نہیں میں بحیرہ راہب کا جانشین نستورہ ہوں اور میں بھی سابقہ کتابوں کا عالم ہوں، میں نے پڑھا ہے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی لیٹ نہیں سکتا، اور ایک نشانی تھی مہر نبوت کی وہ بھی میں نے دیکھ لی ہے، حضور مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، نستورہ نے سابقہ کتب کو دیکھتے ہوئے۔ گرامی قدر احباب، اب میسرہ نے یہ دیکھا اور یہ بھی دیکھا قافلے میں صرف دھوپ تھی اور آقا علیہ السلام کے سر انور پہ فرشتوں نے چھا کی ہوئی تھی، اور 2 پرندے تھے فرشتوں کی صورت میں جو آپ کے سائبان کی طرح چل رہے تھے۔ اور یہ دیگر معاملات دیکھنے کے بعد جب قافلہ واپس پلٹا اس صورت میں کہ دگنا چگنا منافع حاصل کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی میں منافع ہی ہوتا ہے، حضور کی اتباع اور محبت میں منافع ہی ہوتا ہے، حضور کو چھوڑ کے کبھی منافع نہیں بندہ حاصل کر سکتا۔ گرامی قدر احباب، اب جب آقا علیہ السلام قافلہ واپس لے کے آئے، دگنا منافع لے کے آئے، اور آقا علیہ السلام نے مرہ زہران ایک جگہ ہے وہاں سے ہی میسرہ کو دوڑا دیا، کہا میسرہ جا جلدی جا، اپنی مالکہ کو جا کے پیغام دے دے قافلہ آ رہا ہے اور اتنا منافع ہو گیا ہے۔ اور میسرہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ میں حضور کے جانے سے پہلے ہی حضور کے کمال بیان کر دوں، اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پیغام پہنچا، میسرہ نے ساری صورتحال بتائی اور وہ بے چین ہو کے اپنے مکان کی
بالکونی میں تشریف لے کے آ گئیں اور اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا پورے قافلے میں ایک ہستی مطہرہ ہیں جن پہ سایہ ہے، باقی سب پہ دھوپ پڑ رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور وہ کمالات، وہ فضائل اور وہ درجات دیکھ کے طبیعت مزید میلان ہو گیا کہ اب میں کوشش کرتی ہوں نکاح کرنے کی، اور پیغام بھیجنے کے لیے اپنی سہیلی نفیسہ کو منتخب کیا۔ نفیسہ کو کہا جا نفیسہ ان کے گھر جا کے پیغام دے، اگر آپ سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ قبول کر لیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے چچا سے مشورہ کیا، پھوپھو سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے۔ جب قبول ہو گئے تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ پورے عرب میں اتنی مالدار خاتون نہیں تھی، بڑے بڑے قریشی یہ چاہتے تھے کہ ہم نکاح کر لیں اور نکاح کی وجہ سے مال آ جائے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارا مال حضور کے قدموں پہ نثار کر چکی، اور حالت یہ تھی کہ مکے کے کافر حضرت سیدہ کے پاس آئے اور تانا دینے لگے تو نے ایک نوجوان اور غریب نوجوان پر سارا مال قربان کر دیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایمان افروز جملے تھے، کہا تم صرف مال کو دیکھ رہے ہو، میں اس ہستی کے کمال کو دیکھ رہی ہوں، اور میں اس ہستی کے کمال کو دیکھ کے میں نے اپنا آپ سارا ان کے سپرد کر دیا ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتی تھی کہ حضور اکثر سیدہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ابھی 11 بیویاں ان کے بعد آقا علیہ السلام نے بعد میں نکاح شروع کیے، 25 سال رفاقت رہی، 25 سال کا ایک عرصہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جب بھی کوئی بات ہونی تو وہ ختیجہ ایسے تھیں، پیار بھری ان کی باتیں کرتی۔ بیویاں جو ہوتی ہیں ان کو رشک آ ہی جاتا ہے، تو حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن غصے سے کہہ دیا کیا آپ ختیجہ کرتے رہتے ہیں، کیا آپ ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور میں عائشہ تمہیں پتہ نہیں ختیجہ وہ ہے جب کوئی میرا نہیں بنتا تھا وہ میری بنی تھی، اور جب کوئی میرے ساتھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے سارا مال اسلام کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ساری اولاد اللہ نے ختیجہ سے مجھے عطا کی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی کبھی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، یہ ان کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ تو یہ پیار تھا اور محبت تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال، اور جب آپ 10 رمضان مبارک کو وصال کی گھڑیاں قریب آنے لگیں، 64 سال آپ کی عمر مبارک اور ضعف اور کمزوری نکاہت آ گئی، تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس سے پہلے کفار مکہ نے ایک عورت کو جو آپ کی بچپن کی سہیلی تھی تیار کر کے بھیجا تھا، جاؤ آخری وقت ہے شاید ابھی بھی یہ کلمہ چھوڑ دے ختیجہ۔ وہ بی بی آئی اور کہا کہ ختیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں، جس گھر میں کبھی بھی جو ہے وہ شمع نہیں بجھا کرتی تھی آج اس گھر میں دیا بھی نظر نہیں آتا، جہاں پہ منگتوں کی لائنیں لگی رہتی تھیں آج خود فاقے سے پڑی ہوئی ہے۔ میں نے مانا کہ تو نے حضور سے نکاح کر لیا ہے، ہو سکتا ہے تو مجبور ہو محبت میں آ کے نکاح کر لیا ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، اب بھی تو کلمہ چھوڑ دے، تیرے پاس فاقے آ گئے اور عرب کے کفار اور مکہ کے کافر کہتے ہیں تمہیں مال دے دیں گے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا نہ مال کی بات ہے نہ ہی یہ جوانی اور نوجوان کی بات ہے کہ جوان تھا اور میری 40 سال عمر تھی۔ کہا نہیں، میں نے تو اسلام کی حقانیت کو اور ان کے فضائل کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا میں کلمہ نہیں چھوڑنے والی۔ اور یہی باتیں چل رہی تھی کہ آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے، اور بیماری کا عالم تھا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت اماں جان کے
ماتھے پہ پیشانی پہ دست مبارک رکھا اور یہ پوچھا کہ کیا حال ہے ختیجہ تیرا؟ لیکن حضرت ختیجہ الکبریٰ نے اسلام کی درد کو اور محبت کو یوں پیش کیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ میرا حال نہ پوچھیں، حالانکہ بیوی بیمار ہو تو اس کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کہا مجھے میرا حال میرے حال پہ چھوڑ دیں، مجھے اللہ کی سپرد کر دیں، جتنی دیر آپ نے میرے پاس بیٹھ کے میرا حال پوچھنا ہے اتنی دیر تبلیغ کر کے آپ نے بڑے کافروں کو مسلمان کر دینا ہے، تو لہٰذا آپ جائیے اسلام کی تبلیغ کریں۔ اب یہ بات کی تو حضور چلے تو وہ بی بی جو ہے وہ اس بات کو دیکھ کے کہنے لگی ختیجہ تو اتنی محبت والی ہے، دین کے ساتھ اتنا شغف رکھنے والی ہے، لہٰذا تو ایسے کر تو مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جو کلمہ چھڑانے آئی تھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ کہا کہ جس مذہب میں اور جس عقیدے میں اتنی پختگی اور محبت ہو وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو محبت کا عالم یہ ہے کہ یہ وہ سیدہ ہیں جن کو سلام بھی رب باری کرتا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کو کمال کی بات ہے۔ بخاری شریف میں ہے آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں سیدہ سالن لے کے آ رہی تھی برتن میں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی پہنچی نہیں تھی، جبریل علیہ السلام آ گئے اور جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ ختیجہ سالن لے کے آ رہی ہے اور اس کو کہہ دیں تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے اور جبریل بھی تجھے سلام کہتا ہے۔ رب سلام کرتا ہے اور جبریل سلام کرتا ہے، اور ساتھ ہی رب نے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے جنت میں ختیجہ تک کے لیے ایک موتیوں والا محل تیار کیا ہے جس میں نہ شور و غل ہے نہ ہی کوئی غم ہے، ایسا محل تیار کیا ہے۔ جب آئیں تو آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تو سیدہ خوش ہو گئیں اور ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو خود سلام ہے، میں اس کو سلام کا جواب کیسے دوں؟ وہ تو خود سلام ہے، یعنی سلامتی تو اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہے، لہٰذا میری طرف سے آپ جبریل کو سلام کہہ دیں۔ تو یہ سیدہ کا مقام ہے، یہ درجہ ہے۔ حضرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال پر انوار ہوتا ہے 10 رمضان کو، اور اس وقت نماز جنازہ کے احکام اور طریقہ پڑھنے کا نہیں اترا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے خود جنت المعلیٰ میں جو مکہ کا قبرستان ہے وہاں پہ قبر انور میں اترے اور خود اتارا۔ حضرت سیدہ پاک یہ وہ ہستی مطہرہ ہیں، جب آخری وقت تھا تو واسطہ بھی کس کا لیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اپنی چھوٹی بیٹی چوتھی بیٹی کا واسطہ لیا۔ وہ کیسے واسطہ لیتی ہیں؟ آخری وقت ہے اور فاطمہ کو قریب کر کے کہتی ہیں چھوٹی بیٹی، چونکہ لخت جگر مصطفیٰ تھی، اور کہا فاطمہ میں نے ڈائریکٹ نہیں کہنا، بابا کو تو کہہ کہ یہ جو چادر حضور علیہ السلام کے پاس ایک چادر مبارک تھی، جب وحی آتی تھی حضور وہی اوڑا کرتے تھے، وہی چادر اوڑا کرتے تھے جب جبریل وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ تو سیدہ کو پتہ تھا، تو کہا فاطمہ اپنے بابا جان کو کہو میرا کفن اسی چادر سے بنائیں، اسی چادر سے بنائیں کہ جس چادر کو وحی کے وقت آپ استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی سیدہ طیبہ طاہرہ نے گزارش کی اور آقا علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر وسیلہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیش کیا جائے تو حضور رد نہیں کرتے، حضور عطا کر دیتے ہیں۔ اور گرامی قدر سیدہ کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، اور اسلام کی بے شمار خدمات اور محسنائیں اسلام ہیں، اور جن کا اسلام کی خاطر بہت بڑا کردار ہے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے آج کی ہماری عورتوں کو خالق کائنات پردہ اور حیا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔